يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. صدر اجلاس اسٹیج پر موجود معزز و معقر اساتذہ کرام اور علماء کرام، قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین اسلامی پیاری ماں اور بہنوں، آج کے اس عظیم شان کانفرنس میں مجھے جس موضوع پر مکلف کیا گیا ہے وہ عظمت قرآن ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اسلامی دین بھائیوں، اس دنیا کے اندر، اس یونیورس اور اس کائنات کے اندر سب سے عظیم کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن دنیا کی ایک ایسی اکیلی اور اکلوتی کتاب ہے کہ جو اپنے پہلے دن سے لے کر کے اب تک اپنی اصلی حالت میں باقی ہے اور قیامت کی صبح تک اپنے اصلی حالت میں رہے گی۔ اس کا ایک لفظ، ایک نقطہ اور ایک شوشہ بھی بدل نہیں سکتا ہے، کیونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود اپنے اوپر لی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اور بھی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، تورات بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، زبور بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، انجیل بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، لیکن اللہ نے کسی کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ لیکن قرآن ایک ایسی اکیلی کتاب ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ میرے بھائیو، قرآن یہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے، اور قرآن یہ ایک ایسی کتاب ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن، میرے بھائیو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک نقطہ آپ کو بتاؤں، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اپنا تعارف خود کرواتی ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، ایک نقطہ آپ کو بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اس دنیا کے اندر جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو جو کتاب لکھنے والا ہوتا ہے، جو بڑے سے بڑا رائٹر، بڑے سے بڑا مصنف اور بڑے سے بڑا مؤلف جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کتاب کے لکھنے کے شروع میں وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کے لکھنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے میں انسان ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، میرا اجتہاد غلط رہا ہو، میرے الفاظ غلط رہے ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی لغزش مجھ سے سرزد ہو گئی ہو۔ لیکن قرآن کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن شروع کرتے ہوئے فرما رہا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ اس کے الفاظ کو لے کر کے، اس کی فصاحت کو لے کر کے، اس کی بلاغت کو لے کر کے، اس کے معنی کو لے کر کے، اس کے نقطوں کو لے کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کسی بھی طرح کی شک و شبہ کی گنجائش
نہیں। تو میرے بھائیوں قرآن یہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اپنا تعارف خود کرواتی ہے, اپنا انٹروڈکشن خود کرواتی ہے. قرآن اپنا تعارف خود کرواتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. سوال کیا جائے قرآن کس کے جانب سے نازل ہوا؟ قرآن خود جواب دے رہا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قرآن اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا. کس کے ذریعے نازل کیا گیا؟ نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ, جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا گیا. کس پر نازل کیا گیا؟ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر نازل کیا گیا. ہاں, کس زبان اور کس لینگویج کے اندر نازل کیا گیا؟ بلسان عربی مبین, عربی زبان کے اندر نازل کیا گیا. میرے بھائیوں دنیا کی کوئی بھی کتاب اپنے بارے میں ایسی وضاحت پیش نہیں کر سکتی ہے, لیکن قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جو اپنے بارے میں اٹھنے والے سارے سوالوں کے جواب خود دے دے. یہ قرآن کا اعجاز ہے, یہ قرآن کا معجزہ ہے میرے بھائیوں, کہ قرآن اپنے بارے میں اٹھنے والے سارے سوالوں کے جواب خود دے رہا ہے. دنیا کی سارے علوم و فنون کے ماہروں کو قرآن سے رجوع کرنا پڑے گا میرے بھائی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمارا اور آپ کا ذہن ابھی کھلا نہیں ہے, لیکن میرے بھائیوں قرآن یہ ہر اصول کی اساس ہے. قرآن ہر موضوع کا مرکز ہے میرے بھائی. اور قرآن کا ایک اعجاز یہ بھی ہے, قرآن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ قرآن یہ عربی زبان کے اندر نازل ہوا. کس زبان کے اندر؟ عربی زبان کے اندر. اللہ نے قرآن کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا بلسان عربی مبین, وہ اس کائنات کی سب سے اچھی زبان, سب سے میٹھی زبان, سب سے پیاری زبان, وہ زبان کون سی ہے؟ عربی زبان. اور آپ کو پتہ ہے عربی زبان کتنے ملکوں کی سرکاری زبان ہے؟ عربی زبان کتنے ملکوں کی رسمی آفیشیل لینگویج ہے؟ میں آپ کو بتاؤں عربی زبان 22 ملکوں کی, کتنی 22 ملکوں کی سرکاری زبان ہے. کون سی زبان؟ عربی زبان. اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں دنیا کے اندر جتنی زبانیں ہیں ان زبانوں کے بولنے کا ایک دائرہ ہے. کسی زبان کی عمر لمبی ہوتی ہے اور کسی زبان کی عمر تھوڑی مختصر ہوتی ہے اور اس میں چینجنگ بھی ہوتی رہتی ہے. لیکن عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ جیسا آج سے 1400 سال پہلے تھی اب 1400 سال کے بعد ویسے ہی ہے اور قیامت کی صبح تک ویسے ہی رہے گی. میرے بھائیوں آج سے 1400 سال پہلے عربی کے اندر الماء کا مطلب پانی ہوتا تھا, آج بھی الماء کا مطلب پانی ہے اور قیامت کی صبح تک الماء کا مطلب پانی رہے گا. ہاں آج سے 1400 سال پہلے عربی کے اندر چاند کو قمر کہا جاتا تھا, آج بھی قمر کہا جاتا ہے اور قیامت کی صبح تک قمر کہا جائے گا. سورج کو شمس کہا جاتا تھا, آج بھی شمس کہا جاتا ہے اور قیامت کی صبح تک شمس کہا جائے گا. میرے بھائیوں یہ قرآن کا اعجاز ہے, قرآن کا معجزہ ہے. اللہ نے قرآن کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا وہ قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی زبان ہے اور اپنے اصلی حالت میں باقی رہنے والی ہے. میرے بھائیوں قرآن کے مقام کو سمجھیے, قرآن کو پڑھیے, قرآن پر غور و فکر کیجیے. افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا قرآن پر تدبر نہیں کرتے ہیں, قرآن پر ہمارا غور و فکر نہیں کرتے ہیں. بس آپ اہل حدیث ہو گئے, ہمارے پاس بہت بڑے بڑے مدرسے ہیں, بس ہم اور آپ کسی فخر و غرور میں رہ رہے ہیں. قرآن پر ہم اور آپ کو تدبر کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا قرآن پر تدبر نہیں کرتے, کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے؟ بھائیوں قرآن یہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے اور قرآن کا دوسرا معجزہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جتنی عزت اور جتنا احترام اس کتاب کی جاتی ہے دنیا کے اندر کسی کتاب کی اتنی عزت اور اتنا احترام نہیں کیا جاتا ہے.
میرے بھائیوں آپ مجھے بتاؤ کون سی ایسی کتاب ہے کہ جس سے پڑھنے کے لیے وضو بنایا جاتا ہے؟ کون سی ایسی کتاب ہے جس سے پڑھنے کے لیے نیت باندھی جاتی ہے؟ کون سی ایسی کتاب ہے کہ جس سے پڑھتے وقت رویا جاتا ہے؟ لاکھوں کا مجموعہ لگا ہوا ہے. ہاں میرے بھائیوں بتاؤ کون سی ایسی کتاب ہے جس سے پڑھتے وقت رویا جاتا ہے؟ کبھی حرم کا منظر دیکھ لے, ہاں حرم کا منظر دیکھ لے, 50 لاکھ لوگ موجود ہیں حرم مکی کے اندر. ہاں حرم امام کعبہ نماز پڑھا رہے ہیں, امام حرم نماز پڑھا رہے ہیں, نماز کے اندر رو رہے ہیں, پیچھے سارے مقتدی رو رہے ہیں. میرے بھائیوں بتاؤ کون سی ایسی کتاب ہے کہ جس کے پڑھتے وقت اتنا زیادہ رویا جاتا ہے؟ یہ کوئی اور کتاب نہیں, قرآن مجید. ایک آدمی تھا محلے میں کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا, وہ اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھاتا ہے, اس کا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے, حافظ قرآن بن جاتا ہے. پورے گاؤں کے اندر پورے بستی کے اندر اس کا نام ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا. اور اس غریب کے بچے کے پیچھے اس محتاج جو روٹی, ہاں 2 وقت کی روٹی کا محتاج, اس کے بچے کے پیچھے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیتا ہے. اور اس کے بچے کے پیچھے بڑے بڑے امیر, بڑے بڑے دولت مند, بڑے بڑے رئیس, بڑے بڑے شیخ اس کے بچے کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے جس میں اس لڑکے کا کمال نہیں ہے؟ یہ قرآن کا اعجاز ہے بھائیوں. جتنی عزت اور جتنا احترام اس کتاب کی جاتی, اس کتاب کی کیا جاتا ہے, دنیا کے اندر کسی کتاب کی اتنی عزت نہیں دی جاتی ہے. تو میرے بھائیوں قرآن کو پڑھیے, قرآن کو سمجھیے, قرآن پر غور و فکر کیجیے. ہمارے اور آپ کے دل نرم ہو جائیں گے, ہمارے دلوں پر پڑے ہوئے تالے کھل جائیں گے. میرے بھائیوں قرآن کو سمجھیے. قرآن کے بارے میں کہنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں, لیکن میرے بھائیوں وقت کی نزاکت کچھ ایسی ہے کہ میں اپنی بات کو اور اس سے زیادہ طویل نہیں کر سکتا ہوں. بس آپ سے اتنا کہنا ہے میرے بھائیوں, قرآن کو پڑھیے, قرآن کو سمجھیے. قرآن پڑھنے کی کتاب ہے, قرآن پڑھنے کے ساتھ سمجھنے کی کتاب ہے, اور سمجھنے تدبر کرنے کی کتاب ہے. اور صرف قرآن تدبر ہی تک محدود نہیں ہے میرے بھائیوں, بلکہ عمل کرنے کی کتاب ہے. قرآن دلوں کے تالوں کو کھولنے کی کتاب ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ نے فرمایا اگر ہم نے اس کتاب کو, اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, قرآن کی وجہ سے پہاڑ چور چور ہو جاتا. میرے بھائیوں ذرا غور کرو, مجھے بتاؤ کہ جب پہاڑ قرآن کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے, پہاڑ چور چور ہو سکتا ہے, تو ہمارے دل نرم کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمارے دلوں کی اصلاح کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ جب قرآن کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے تو ہمارے دلوں کے اندر کی گندگیاں, ہمارے دلوں کے اندر کی حسد, کینہ, کپٹ, میرے بھائیوں یہ کیوں نہیں چور چور ہو سکتے ہیں؟ تو میرے پیاروں, میرے عزیزوں, قرآن سے جڑ جائیے. قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا, اپنی چادر اپنا یار بنا لو. تمہارا کھانا وہ ہو جو قرآن سکھا رہا ہے, تمہارا پینا وہ ہو جو قرآن سکھا رہا ہے, تمہارا اٹھنا بیٹھنا, تمہارا ملنا وہ ہو جو قرآن سکھا رہا ہے. میرے بھائیوں اللہ نے فرمایا ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی, لیکن اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری بھی حفاظت کرے تو قرآن سے جڑ جائیے. میرے بھائیوں قرآن سے اپنا رابطہ مضبوط کیجیے. میرے بھائیوں قرآن دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے, سب سے عظیم کتاب ہے. قرآن پڑھنے کی کتاب ہے, پڑھنے کے ساتھ سمجھنے کی کتاب ہے, اور سمجھنے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کتاب. میرے بھائیوں قرآن کے ساتھ عمل کیجیے قرآن کے احکام مسائل پر. ہاں میرے بھائیوں اب آخر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق دے. رب العالمین تو ہم سب کو قرآن پر تدبر اور غور و فکر کرنے کی کتاب توفیق دے. رب العالمین تو ہماری دعاؤں کو قبول کر ہم میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے. رب العالمین تو ہم سب کو کہنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.